الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آپ سے گزشتہ 2 لیکچر یا درسوں سے بعد جو چل رہی ہے وہ توحید کے موضوع پہ چل رہی ہے۔ آپ کے سامنے توحید کی 3 قسمیں بیان کی ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ اور میں نے آپ کو یہ بیان کیا تھا کہ توحید اسماء و صفات جو ہے یہ توحید ربوبیت اور توحید الوہیت میں شامل ہے۔ اس کو باقاعدہ متعین کر کے ایک اصطلاح بنا کے رواج دینے والے شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہیں اور ان کے تلامذہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے پہلے موجود نہیں تھی، اس سے پہلے بھی توحید کی یہ چیز قسم موجود ہے، لیکن اس کے ان تصورات کو جو اسماء و صفات سے متعلق اہل سنت والجماعت کا منہج ہے، جس طرح کھول کے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے تلامذہ نے بیان کیا ہے، جس طرح زوردار انداز انہوں نے اختیار کیا ہے، تو ان کے اس عمل سے اس کو ایک استقلالی حیثیت مل گئی ہے توحید اسماء و صفات کو۔ ورنہ توحید ربوبیت ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ توحید ربوبیت نام ہے توحید الاثباتی والمعرفہ کا۔ توحید الاثباتی والمعرفہ، توحید الاثباتی والمعرفہ۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ جو کچھ وارد ہوا اس کو بس مانیں، یعنی اللہ کے وجود کو مانیں، اور اللہ تعالیٰ کے وجود کو ویسا مانیں جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود کے حوالے سے اپنے اوصاف بیان کیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو ماننا جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کما یلیق بجلالہ و شانہ و بصفاتہ و بافعالہ، یہ ماننا کیا ہے؟ ربوبیت۔ اسماء و صفات اس میں آ گئے نا، جب ہم نے کہہ دیا کہ بصفاتہ و بافعالہ کما یلیق بشانہ، تو توحید ربوبیت میں توحید اسماء و صفات شامل ہے۔ اللہ کو ماننا، کیسے ماننا؟ جو اللہ تعالیٰ نے آپ نے تعارف کرایا قرآن اور حدیث میں ویسے ماننا۔ اللہ تعالیٰ کو خالق ماننا، یہ اللہ خالق ماننا اللہ کی کیا صفت ہے۔ اللہ کو رازق ماننا اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کو متکلم ماننا اللہ کی صفت ہے۔ اللہ ارادہ کرتا ہے کہ اللہ کا فعل ہے، اللہ کی صفت ہے۔ اللہ محبت کرتا ہے، اللہ غضب کرتا ہے، اور بھی جو افعال اللہ تعالیٰ کے یہ اوصاف ہیں، تو اللہ کو بطور رب ماننا، یہ توحید ربوبیت ہے، توحید الاثباتی والمعرفہ۔ اور توحید اسماء و صفات اس کے اندر شامل ہے، آپ دیکھ لیں۔ اور توحید الوہیت ہے اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا، اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننا۔ توحید الطلب والامر، اس کا نام ہم نے رکھا تھا توحید الطلب والامر۔ تو اس معنی میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات خود توحید ربوبیت کے حصہ ہیں، اور توحید ربوبیت اور توحید الوہیت چونکہ 2 الگ چیزیں نہیں ہیں، یہ بھی آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ توحید ربوبیت توحید الوہیت کو مستلزم ہے، اور توحید الوہیت توحید ربوبیت کو متضمن ہے۔ تو یہ دونوں مل کے ایک دوسرے لازمہ ملزوم کا تعلق ہے۔ ایک کسی چیز کا لازمہ ہوتا ہے نا، وہ لازمہ شے کا حصہ ہی ہوتا ہے، اس سے الگ تو نہیں ہوتا نا، اس لیے الوہیت لازمہ ہے ربوبیت کا، تو دونوں مل کے ایک ہی توحید بنی تھے نا۔ اللہ کو ماننا توحید ربوبیت، اور اللہ کی ماننا توحید الوہیت۔ یہی سمجھایا تھا نا آپ کو، اللہ کو ماننا توحید ربوبیت، اللہ کی بات ماننا یا اللہ کی ماننا توحید الوہیت۔ اب بات کیا سے ہماری رہ گئی ہے توحید اسماء و صفات کی، جو میں نے آج اس میں آپ سے کرنی ہے۔ آپ سے یہ بات جو ہے پہلے بیان بھی ہوئی ہے، وہیں سے اسماء و صفات کی اندر اہل سنت والجماعت کے منہج کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تو سارے لوگ ہیں، منافق بھی مانتا ہے، مسلمان بھی مانتا ہے، شیطان بھی مانتا ہے، کافر بھی مانتے ہیں، فرعون اور یہودی عیسائی بھی مانتے ہیں۔ میں نے آپ کو مثال دی تھی، آپ کسی بندے کو نا یا تو اس کا تعارف حاصل کرتے ہیں اس کو دیکھ کر مشاہدے کے ذریعے، اور یا مشاہدے میں صرف دیکھنا نہیں ہے، اب حواس خمسہ 5 کے ساتھ مشاہدہ ہوتا ہے، اور یا کسی بندے کو جاننے کا طریقہ کار یہ ہے کہ خبر ہے، یعنی آپ اس کو خود دیکھ لیں، خود مشاہدہ کر لیں، یا آپ کو اس کے بارے میں بتایا جائے۔ اب اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ تو آپ نہیں کر سکتے نا، اللہ تعالیٰ نے اپنا مشاہدہ نہیں کروایا، چونکہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کے اندر کا حصہ نہیں ہے، کائنات سے بالا ہے، کائنات اللہ کی مخلوق ہے، اور مخلوق اللہ تعالیٰ کی ذات پر حاوی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف خود نہیں کروانا، کہ تعارف بھی اللہ تعالیٰ کے نبیوں نے کروانا ہے،
یا اللہ کی مخلوق میں وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، اللہ کی مخلوق میں ہر شے جو ہے بول بول کے پکار کے کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ تو میں یہ ذکر کر رہا تھا آپ سے کہ میں کچھ آپ کے سامنے اوصاف بیان کرتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ ایک شخص ہے، میں پہلے بیان کر دیتا ہوں آپ کو بجائے اس کے کہ آپ نے بتایا۔ قاری شفیق صاحب کو سامنے رکھ کے نا میں ان کے کچھ اوصاف بیان کرتا ہوں آپ کو، تو آپ خود بتائیں گے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا قاری شفیق صاحب کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ ان کے اوصاف کی بات ہے نا۔ اسی طرح اللہ رب العزت کا تعارف ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے اوصاف کے ذریعے کروایا ہے، اپنے اسماء کے ذریعے کرایا ہے۔ انہی اوصاف کے جو اسماء ہیں ان کو اسماء توحید الاسماء کہتے ہیں، اور وہ جن اوصاف پر دلالت کرتے ہیں ان کو توحید الصفات کہتے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں اللہ کے اسماء اور صفات کا معاملہ انسانوں جیسا ہوگا تو آپ کے ذہن میں اللہ رب العزت کا جو ایک مقام متشکل ہوگا وہ انسانوں جیسا متشکل ہوگا، اس میں عظمت نہیں ہوگی، اس میں کوئی ایسا بڑا تصور کبریائی کا نہیں ہوگا جس کی وجہ سے آپ کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ مجھے اللہ کی بات ماننی چاہیے۔ دیکھیں نا، باپ کی عظمت یا استاد کی عظمت یا مدیر کی عظمت یا اس کی اہمیت آپ کے ذہن میں ہوتی ہے تو آپ اس کو بڑا مانتے ہیں، ورنہ استاد چھوٹے بھی ہوتے ہیں، استاد بڑے بھی ہوتے ہیں۔ بڑے استاد کا مقام آپ کو دل میں بڑا ہوتا ہے تو آپ اس کو زیادہ تکریم دیتے ہیں، چھوٹے استاد کا مقام آپ کے دل میں چھوٹا ہوتا ہے تو آپ اس کو کم تکریم دیتے ہیں، اور جو آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی بیٹھے ہیں ان کے بارے میں آپ کے ذہن میں جو بھی ان کا مقام ہوتا ہے آپ ان کو وہ مقام دیتے ہیں، اور آپ کے چھوٹوں کو جو آپ مقام دے رہے ہوتے ہیں اس کے مطابق ان کی بات کو جو اہمیت بچوں جیسی حاصل ہوتی ہے بچوں جیسی اہمیت دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات اگر تو انسانوں جیسے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھی انسانوں جیسے بنیں گے نا، اور اگر اللہ رب العزت کے اسماء جو ہیں یا اللہ تعالیٰ کے اوصاف جو ہیں یہ مخلوق جیسے نہیں ہیں تو آپ کے ذہن میں جو اللہ رب العزت کا ایک تصور متشکل ہوگا اس کے اندر قوت ہوگی، پکی بات ہے۔ تو توحید و اسماء و صفات وہ توحید کی قسم ہے جو توحید ربوبیت کے اندر اصل میں قوت پیدا کرتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ توحید ربوبیت توحید الوہیت کو مستلزم ہے، تو یہ کون سی ربوبیت توحید الوہیت کو مستلزم ہے؟ وہ جس کی وضاحت توحید اسماء و صفات میں اہل سنت والجماعت کے منہج پر ہوتی ہے، ورنہ ایک گونگے آدمی کا یا ایک صفات سے عاری شخص کا آپ کے ذہن میں کیا مقام ہوتا ہے؟ کچھ بھی مقام نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے بھی اگر اوصاف ایسے ہی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ اوصاف سے متصف ہی نہیں ہے، معطلہ نے سارے اوصاف سے اللہ تعالیٰ کو معطل قرار دے دیا، اور مشبہہ نے اللہ تعالیٰ کے اوصاف کیسے بنا دیے؟ انسانوں جیسے، مخلوق جیسے۔ تو نقصان کیا واقع ہوتا ہے؟ نقصان یہ واقع ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر انسانوں جیسا ہے تو پھر انسانوں کی جو اہمیت آپ کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کی اہمیت خالق والی تو نہیں آپ کے ذہن میں آئے گی نا، پھر اہمیت انسانوں والی آئے گی جو آپ کے ذہن میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کو ماننا، وہ تو ماننے کو ابلیس بھی مانتا ہے۔ ماننے کا معنی ایسا نہیں ہے جیسے مشرکین مکہ وہ بھی مانتے تھے۔ ماننے سے مراد کیسا ماننا ہے؟ اسماء و صفات کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کا تقاضا ہے ویسے ماننا، اور جب تک وہ والی شکل نہیں بنتی تب تک وہ ربوبیت نہیں بن سکتی جو الوہیت کو مستلزم ہے۔ تو آپ سمجھیں اس بات کو کہ اسماء و صفات اصل تو زور والی توحید وہ ہے جس کے ساتھ قوت پیدا ہوتی ہے توحید ربوبیت میں، تو الوہیت نتیجے میں وجود میں آتی ہے۔ ورنہ منافق جو ہے وہ بھی توحید مانتا ہے، مشرک بھی توحید کو مانتا ہے، لیکن اس کی جو توحید ہے مشرک کی وہ مشرکوں جیسی توحید ہوتی ہے، اس توحید میں قوت نہیں ہے۔ اب مشرکین مکہ بھی تو اللہ کو مانتے تھے نا، لیکن جیسے مشرک مانتے ہیں ویسے مانتے تھے۔ مشرک کیا ہے کہ اللہ کو انسانوں جیسا بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کے شریک بنائے ہوئے ہیں۔ اب ہمارا جو دین اللہ کا تصور پیش کر رہا ہے وہ قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے بعد جب دین میں آپ اللہ کا تعارف اسماء و صفات کے صورت میں کرتے ہیں تو وہ ایک ایسا وجود، اس کا تصور آپ کے ذہن میں بٹھایا جاتا ہے جو ہر اعتبار سے جو ہے وہ فائق ہے، ہر اعتبار سے بڑا ہے۔ اس کی ایک ایک وصف، ایک ایک صفت کے اوپر جب آپ غور کرتے ہیں تو بات یہ ہے کہ وہ آپ کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ جہاں خوف کا شکار کرتی ہے وہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کو محبت کا بھی شکار کرتی ہے۔ اللہ کے اسماء و صفات بھی دونوں طرح کے ہیں نا، صرف خوف نہیں پیدا ہوتا۔ اس لیے امام مالک سے جب پوچھا گیا نا
قال استواء معلوم والکیف مجہول کے بارے میں پوچھا گیا کہ استوا کیا ہے، تو انہوں نے جواب جو ہے وہ سوال جب ہوا تو روایت میں آتا ہے کہ ان کو پسینہ آ گیا اس بات پر، پہلے پسینہ آ گیا کہ میں کس ذات کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں۔ تو انتہائی جو ہے وہ ہیبت ناکی کی صورتحال میں امام مالک نے الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان بھی واجب والسؤال عنہ بدعۃ کا جواب دیا تھا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جب وہ قرآن پاک کھولا کرتے تھے تو قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، تو قرآن پاک جب کھولتے تو کھول کے اس کو دیکھتے ان کے اوپر جو ہے نا وہ غشی کی سی کیفیت طاری ہو جاتی تھی، اس عظمت اور اس احساس کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کے کلام اور جس ذات کا وہ کلام ہو اس کا ذہن میں تصور آتا ہے کہ میں کس کی کلام پڑھنے لگا ہوں، وہ کیسا وجود ہے، اس کے بارے میں بات، اس کا کلام کو دیکھتے ہی ان کے اوپر ہیبت ناکی طاری ہو جاتی تھی۔ بار روایت میں آتا کہ غشی طاری ہو جاتی تھی۔ سعودی عرب کے اندر نا یہ قاری صہیب صاحب اور ہمارے ایک استاد ہیں بیت العتیق میں مولانا شفیع طاہر صاحب، شاید آپ جانتے ہیں ان کو، تو ان کے بعد اساتذہ جب نام ذرا بھول گیا ہے، سعودی عرب میں عقیدہ پڑھاتے تھے ان کو، تو وہ بتاتے ہوتے ہیں کہ جب ہمیں پڑھاتے تھے نا توحید اسماء و صفات تو بھی ہوش ہو جاتے تھے پڑھاتے توحید اسماء و صفات کی باتیں جب بات شروع کرتے ہیں تو وہ بعض اوقات بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے ان پر، جو نام بھول گیا ان استاد کا، ابھی بھی زندہ ہیں، سعودی عرب کے مدینہ شریف کے استاد ہیں اور عقیدہ کے بڑے اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں تصور ہے نا، جو تصور ہمارے ذہن میں بٹھانا مقصد اللہ تعالیٰ کا، یہ صرف کوئی فلسفیانہ بات نہیں ہے، یہ حقیقت میں ہمارے خالق کا تعارف ہمیں کروایا جائے، ایک اللہ تعالیٰ خود آ جائے ہمارے سامنے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا نا، اللہ نے تجلی جب ڈالی تھی، فلما تجلی رب الجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، تو بات یہ ہے کہ کسی وجود کا تعارف ایک مشاہدے سے ہوتا ہے، جو مشاہدے سے تاثر قائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے کہ لیس الخبر کالمعاینہ، خبر میں وہ قوت نہیں ہوتی معائنہ دیکھ کر آپ کی قوت پیدا ہوتی، کسی چیز کو جاننے کے ایتونی شیء ایتونی بکتاب من قبل ھذا من علم ان کنتم صادقین، یہ کیا ہے دوبارہ آیت کیا ہے، سورہ خاص ہیں وہ ایتونی کتاب من قبل ھذا میں یا خبر ہے، یعنی یا جاننے کے لیے آپ کسی دوسری چیز کو دیکھیں گے یا اپنی آنکھ سے دیکھیں گے، دوسرے کی آنکھ سے دیکھیں گے، دوسرے تو آپ کو کیا کرے گا، وہ کیا ہوگی، خبر ہوگی۔ تو اگرچہ دوسرے کی آنکھ کو دیکھنے سے وہ قوت نہیں ہوتی جو خود دیکھتی ہے، اس لیے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب کوہ طور پہ بلایا نا اللہ تعالیٰ، تو وہاں بتا قوم نے پیچھے بچھڑا پوچھ لیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خبر اللہ، لیکن وہ کفیت جب آئے ہیں واپس قوم باقاعدہ پوچھ رہی، جب خود اس وقت والقى الواح واخذ براسه الیہ، اتنی ان میں جاری ہوئی کہ تختیاں انہوں نے دیں، یعنی اتنا ہو گئے، اتنا زیادہ شانی طاری ہوئی، شان ہوئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تھی۔ تو یہ جو ہے خبر کالمعاینہ، یہ حدیث ہے، خبر جو ہے معائنے جیسے نہیں ہوتی، نے کہا تھا نا ربی ارینی کیف تحیی، اللہ نے کہا کہ اولم ابراہیم کیا تم مانتے نہیں ہو، میں تو ہوں لیکن اگر آپ دکھا تو اطمینان قلبی بڑھ جائے، لیطمئن قلبی، یقین ہوتا ہے، عام یقین سے بڑھ کر ہوتا ہے نا، آنکھوں سے خود بندہ دیکھ لے، آپ کو یقین نہیں آ رہا ہوتا کسی کی بات سن کر، لیکن جو دیکھ کے آپ کو یقین آتا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر، وہ اس کی کیفیت اور ہوتی ہے۔ کسی کا پیارا کو مر جائے، کسی دوسرے ملک میں ہو، تو وہاں بیٹھ کے بھی آنسو جاری ہو جاتے ہیں، لیکن جب وہ اپنے ملک میں پہنچتا ہے اور آ کے باقاعدہ دیکھتا ہے نا خود، تو اس وقت جو کیفیت طاری ہوتی ہے نا غم کی، وہ کیفیت دور بیٹھ کے سن کے طاری نہیں ہوتی، وہ بہت کم کیفیت ہوتی ہے غم کی، جو دیکھ کے یادیں تازہ ہوتی ہیں، وہ زبانی یادیں تازہ نہیں ہوتی۔ آپ جن جن اداروں سے پڑھ کے آئے ہیں، ان اداروں میں جا کے ان کے در و دیوارے میں بیٹھ کے جو ایک انسان کو وہ منظر تازہ ہوتا ہے نا اپنی مادری علمی والا، وہ یہاں بیٹھ کے آپ جتنا مرضی سوچی جائیں، آپ مثلا سوچیں کہ بات ہے جی
گوشت بڑا مزے کا ہوتا ہے، تو گوشت جب کھاتے ہیں تو کھانے کا مزہ اور ہوتا ہے، تو وہ جو سوچنے کا مزہ ہے نا وہ مختلف ہوتا ہے۔ تو بات دوسری طرف نکل رہی ہے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا بہرحال ایک زیادہ جو ہے قوت کی چیز ہے، لیکن بہرحال کسی کے تعارف کا ایک ذریعہ دیکھنا نہ بھی ہو، اس کے بارے میں خبر ہو، اور خبر کسی کو جاننے کے دو ہی طریقے ہیں، دیکھ کے بھی آپ اس کی کچھ چیزوں کو جانتے ہیں، اس کا رنگ ہے، اس کا وجود ہے، اس کے جسم ہے، اس کے ہاتھ پیر ہیں، اس کا علم ہے، اس کی آنکھیں ہیں، اس کی سمع ہے، اس کی بصر ہے، جو بھی اس کی کیفیت ہو سکتی ہے، دیکھ کے بھی یہی چیزیں آپ دیکھتے ہیں، جس کو دیکھ کے آپ کے اندر کیفیت طاری ہوتی ہے۔ اور جب کسی کو آپ دیکھے بغیر کسی کے بتانے سے معلوم کرتے ہیں تو پھر بھی اسماء و صفات ہی بیان کریں گے نا، کسی کے تعارف کا ذریعہ یہی ہے کہ آپ اس کے اسماء و صفات بیان کریں، تو آپ کو جو ہے وہ پتہ چل جائے گا۔ تو اس اعتبار سے توحید ربوبیت کی اصل بنیاد توحید اسماء و صفات ہے، اور اگر اسماء و صفات کے توحید میں قوت پیدا ہو جائے گی تو توحید الوہیت کے اندر بھی قوت پیدا ہو جائے گی۔ تو اس لیے اہل علم نے، علماء توحید نے، علماء عقیدہ نے سب سے زیادہ جو اہمیت دی ہے وہ توحید اسماء و صفات کو دی ہے۔ مقصود ان کا اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف حاصل کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعارف توحید الاسماء توحید الاثبات والمعرفہ، یہ توحید ربوبیت ہی ہے نا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا۔ وہ معرفت حاصل کیسے ہوتی ہے؟ توحید اسماء و صفات سے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا اثبات، اور اللہ کی صفات کا اثبات، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت، یہ کس کا موضوع ہے؟ توحید ربوبیت کا۔ تو اس اعتبار سے اہل سنت کے ہاں اللہ تعالیٰ کے اوصاف کا مسئلہ بہت زیادہ اہم ہے۔ سارا زور آپ کو عقیدے کی کتابوں میں اسماء و صفات میں ملتا ہے، اور اسماء و صفات میں انداز کیا ہوتا ہے کہ قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں ان کا پورا مطالعہ کروایا جاتا ہے۔ عقیدہ واسطیہ آپ لوگوں نے پڑھی ہے نصاب اپنے دینی نصاب میں، تو اس میں کوئی 72 یا 74 کے قریب اللہ رب العزت کے اوصاف کا تذکرہ ہے۔ ویسے تو 74 72 تو انہوں نے ذکر کی ابن تیمیہ نے وہاں، ورنہ قرآن اور حدیث میں اس سے بھی زیادہ اسماء و صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے 100 تو نام ہیں، حدیث میں آتا ہے، اور 100 پر اکتفا نہیں ہے۔ اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک۔ اللہ کی پتہ نہیں کتنے سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں ایسے ابھی تعارف والی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جن کا کسی کو تعارف کرایا ہی نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نے علم اپنے پاس رکھا اس کا۔ جو اللہ نے تعارف کروایا ہے ان کا تذکرہ عقیدے کی کتابوں میں آتا ہے، اسماء و صفات کے ذیل میں۔ اچھا، پھر جب صفات کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے تو ہر صفت کے بارے میں پھر ایک جنرل بحث ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدہ واسطیہ میں بیان کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کو ہم مانتے ہیں بغیر تکییف ولا تشبیہ ولا تمثیل ولا تعطیل ولا تفویض۔ یہ تفویض کا لفظ نہیں ہے متن واسطیہ میں، باقی 4 لفظ ہیں۔ ولا یقاس بخلقہ، ابن تیمیہ نے کہا عقیدہ واسطیہ میں کہ مخلوق پر اللہ کو مخلوق پر قیاس نہ کرو۔ ولا یقاس بخلقہ، کیوں بتائیں؟ ابھی میں نے بتایا آپ کو ساری تفصیل، چونکہ اگر آپ نہیں ویسے اول تو قیاس ممکن نہیں ہے، چونکہ قیاس کے اندر جو ہے وہ اصل اور فرع، مشبہ بھی اور مشبہ دونوں کو جاننا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کو قیاس کیسے کیا جائے مخلوق پر؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کسی کو مشاہدہ ہی نہیں ہے، جب مشاہدہ ہی نہیں ہے تو قیاس کیسے کریں گے؟ چلو بالفرض قیاس کر بھی لیں وہ تب بھی غلط ہے۔ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے آپ کو بتایا کہ اگر آپ مخلوق پر اللہ کو قیاس کریں گے تو اللہ کا سمع اگر مخلوق کا سمع جیسا ہے، اللہ کا بصر اگر مخلوق کے بصر جیسا ہے، اللہ کا کلام اگر مخلوق کے کلام جیسا ہے، اللہ کا علم اگر مخلوق کے علم جیسا ہے، اور بھی جو اوصاف ہیں اگر یہ سارے اللہ تعالیٰ کے مخلوق جیسے ہیں تو اللہ تعالیٰ میں کیا جو ہے وہ کبریائی ثابت ہوئی؟ پھر اللہ میرے رب جیسا ہوا، نعوذ باللہ من ذالک، پھر اللہ تو نہ ہوا نا، پھر اللہ ساڑھے بھر کا کچھ ہے ہی ہوئی، ہمارے جیسا کہ وجود ہوا مخلوق جیسی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے مخلوق کے ساتھ کیسے اس کو تشبیہ دی جائے؟ وہ تو خالق ہے، تو جو خالق کا مخلوق سے فرق ہے وہ اللہ کے ہر اسم کا مخلوق کے اسم سے فرق ہے، وہ اللہ کے ہر وصف کا مخلوق کے وصف سے فرق ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو عقیدہ واسطیہ میں کہا ولا یقاس بخلقہ، اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ
حمویت الکبریٰ، عقیدہ الحمویہ، جیسے عقیدہ واسطیہ ہے اس طرح ابن تیمیہ کے چھوٹے چھوٹے متن ہیں عقائد پر. ایک ان کا الحمویہ ہے واسطیہ کی طرح، متن واسطیہ کی طرح ایک متن الحمویہ بھی ہے. اس میں ابن تیمیہ نے کہا مروہا کما جاءت، مروہا کما جاءت بلا کیف، بس یہ ہے ہمارا پورا منہج. ولا یقاس بخلقی، وہ بھی پورا منہج ہے. یہاں عقیدہ حمویہ میں کہا ہے مروہا کما جاءت بلا کیف، مروہا کما جاءت بلا کیف، کہ تم اسماء و صفات سے گزرو، اللہ کے تعارف سے متعلقہ جو باتیں کتاب و سنت میں آئی ہیں ان سے گزرو جیسے وہ وارد ہوئی ہیں. اس میں کوئی آپ نے جو ہے نا وہ معاملہ ایسا نہیں کرنا جس کے اندر آپ نے مخلوق پہ قیاس کریں. مروہا کما جاءت، جیسے وہ وارد ہوئی ہیں اسماء و صفات ان کو بعین ہی مانو، بلا کیفن، ان کی کیفیت میں نہ داخل ہو، ان کے کیفیت میں داخل نہ ہو. اچھا بیٹا، یہاں ہماری ایک بڑی اہم بات شروع ہوتی ہے. یہاں سے میں نے ایک لفظ بولا تھا کچھ دیر پہلے، بلا تمثیل ولا تشبیہ ولا تعطیل ولا تکییف، اور لفظ بولا تھا ولا تفویض، اور میں نے کہا تھا تفویض کا لفظ جو ہے نا یہ نہیں ہے اس میں متن واسطیہ میں. تفویض کیا چیز ہے؟ تشبیہ، تمثیل، تعطیل، تکییف، ان کو تو آپ کسی تک سمجھتے ہیں. تفویض کیا چیز ہے؟ تفویض کسی چیز کو کسی کے سپرد کرنا. مفوضہ جو فرقہ ہے اس کا نظریہ یہ ہے کہ آپ مروہا کما جاءت، چیزوں پر سے گزریں جیسے وہ وارد ہوئی ہیں، ان سے آپ کا سرے سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. مثلا کہتے ہیں کہ واللہ علی کل شیء قدیر، نحن نعتقد اللہ قدیر ولکن بغیر قدرت، اللہ علیم بغیر علم، اللہ سمیع بغیر سمع، اللہ بصیر بغیر بصارت. ٹھیک ہے، اللہ متکلم یا اللہ کلیم بغیر کلام. ان سے لوگوں نے کہا کہ بصیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الذی لہ البصر. سمیع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الذی لہ السمع. علیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الذی لہ العلم. قدیر کا مطلب کیا؟ الذی لہ القدرہ. ٹھیک ہے نا. انہوں نے کہا کہ یہ اس کا مطلب ہے، ہم مطلب میں نہیں جائیں گے کیونکہ مطلب میں جانے سے سارا فتنہ پیدا ہوتا ہے. ایک طرف انتہا ہے معتزلہ کی کہ وہ قیاس کرتے ہیں مخلوق پر اللہ تعالیٰ کو قیاس کر کے تشبیہ دیتے ہیں، تکییف میں جاتے ہیں اور تمثیل میں جاتے ہیں اور تشبیہ میں جاتے ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں تعطیل کرتے ہیں. تعطیل اس کا نتیجہ ہے تشبیہ کا بھی انشاءاللہ کچھ دیر بعد بتاتا ہوں. جو معطلہ ہوتے ہیں وہ مشبیہ ضرور ہوتے ہیں. معطلہ جو ہیں وہ چلے ابھی بتا دیتا ہوں، مشبیہ ضرور ہوتے ہیں. کیوں؟ پہلے وہ تشبیہ دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ اب اللہ کا سننا اور بندے کا سننا یہ تو ایک جیسا ہو گیا. کہتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ کے سماع کا انکار کر دو کیونکہ شرک لازم آ رہا ہے. جنہوں نے جتنی ہی صفات کا انکار کیا نا، یا تو عقلیت پرستی کی وجہ سے کیا ہے، وہ یہی منہج ہے. تعطیل اس لیے وہ بھی یہی چیز ہے. لیکن ان کے رد عمل میں ایک فرقہ پیدا ہوا ہے، اس کا نام ہے اشاعرہ. معتزلہ کے رد عمل میں اشاعرہ کا نظریہ یہ ہے کہ کتاب و سنت کے نصوص کے اندر غور کرنا ہی نہیں چاہیے. وہ کہتے ہیں سارا فتنہ پیدا کہاں سے ہوتا ہے؟ غور کرنے سے. کہتے ہیں کہ کامن سینس جو ہے یہ بھی داخل نہیں ہے کتاب و سنت کا مفہوم سمجھنے میں. کامن سینس بھی داخل نہیں ہے. سمیع الذی لہ السمع، یہ تو کامن سینس ہے نا. بصیر بلا بصیر الذی لہ البصر، یہ کامن سینس ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ سینس ہی داخل نہیں ہے، تم کامن سینس کی بات کرتے ہو. یعنی عقل سرے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے نصوص کے اندر غور کرنے سے. اسی لیے اشاعرہ جو ہیں یہ فقہ میں آ کے ظاہری بنے ہیں، اور جو ظاہری ہیں عام طور پر عقیدے بشری ہیں. عقیدے میں اکثر مفوضہ ہیں. اب ابن حزم ہے نا بہت مشہور امام ظاہریوں کے. ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ عقیدے میں جہمی ہیں. جہمیہ وہ ہیں جو کہ اللہ کی تمام صفات کے انکاری ہیں، ما سوائے وجود کے، صرف ایک صفت مانتے ہیں وجود. اچھا، لیکن ان کے انکار کی وجہ یہ نہیں ہے اشاعرہ کی کہ یہ عقل پرست ہیں. ان کے انکار کی وجہ کیا ہے کہ عقل کے سرے سے عدم استعمال کے قائل ہیں. نتیجہ دونوں کے ایک ہے. اس کی آپ مثال یوں سمجھیں، ایک لطیفہ ہے. ایک آدمی نے نا ملازم رکھا،
اس کے بعد گھوڑا تھا. تو اس نے ملازم کو کہا بھائی تم نے میرے ساتھ ساتھ رہنا ہے, میں مصروف ہوتا ہوں, تم نے جو ہے نا کوئی میری چیز ایسی جو کہ جو ہے ایسی ہو جو گر پڑے یا ضائع ہو جائے, تم نے اس کا دھیان کرنا ہے, تم نے میرے ساتھ رہنا ہے. اب وہ بندہ جا رہا تھا تو کہیں اس کی ٹوپی گر گئی, کوئی اس کی کوئی چیز گر گئی, تو اس بندے نے جو ہے نا اس کا اختلاف بعد میں ہوا. اس نے کہا جی آپ نے مجھے کہا ہی نہیں تھا یہ چیز سنبھالنے کے لیے. اس نے کہا جی بہتر آپ مجھے نا ایک لسٹ بنا دیں, مجھے آپ بہتر ہے کہ ایک لسٹ بنا دیں کہ کون کون سی چیز جو ہے نا وہ آپ مجھ سے باقاعدہ تقاضا کر رہے ہیں, تاکہ متعین طور پر میں اس کا دھیان کروں گا. پہلے جو اس نے کام کیا اس نے کہا تھا یہ اپنی عقل سے خود غور کر لے گا, لیکن عقل کا وہ استعمال کرتا ہی نہیں تھا. تو اس نے اس کو لسٹ بنا دی کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ اگر گریں تو تم نے ان کا دھیان کرنا ہے. تو اب وہ بندہ جو ہے وہ اپنے گھوڑے پہ گیا. تو جب وہ پہنچا منزل پہ, لطیفہ بنایا وہ لوگوں نے, تو اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ کیا کیا کوئی چیز گری. اس نے کہا جی بات ہے کہ جی بڑی گری, ایک پوٹلی کھول کے لایا, اس کے اندر گھوڑے کا جو ہے نا وہ گوبر بھی تھا ساتھ ہی. کہا جی یہ بھی گرا تھا, یہ بھی اٹھا کے لے آیا. تو بیٹا بات یہ ہے کہ عقل کا عدم استعمال جو ہے نا یہ بہت بڑی خرابی ہے, بہت بڑی مصیبت ہے. اللہ نے عقل دے کے تو انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. عقل سے تو انسان کا جو ہے وہ امتیاز ہے دوسروں سے. اگر عقل کا استعمال ہی نہیں کرنا سرے سے تو انسان کو پھر فوقیت کیا جانوروں پر؟ سوال تو یہ ہے پھر. اور اگر انسان میں عقل نہ ہوتی تو انسان پر وحی نازل بھی نہ ہوتی, اللہ تعالیٰ کتابیں بھی نازل نہ کرتا. اللہ نے وحی نازل کی ہے ذوی العقول کے لیے, اس لیے جانور مکلف نہیں ہے کیونکہ جانور کو اللہ نے عقل نہیں دی. اب اگر عقل ملنے کے بعد جو ہے عقل کا استعمال نہیں کرنا, یا استعمال کرنا ہے بے محابہ استعمال کرنا ہے, یہ دونوں ایک جیسے ضرر ہیں. آپ دیکھ لو ماتریدیہ یا معتزلہ اللہ کے اسماء مانتے ہیں, اللہ کے اسماء کا کوئی مسمى نہیں مانتے. ابھی میں انشاءاللہ تعارف کراؤں گا, ابھی آپ کو بات دیکھیں کتنا اللہ تعالیٰ ٹائم دیتا ہے کہ اس پہ ایک لیکچر اور بھی دیں گے. معتزلہ اللہ کے تمام اسماء مانتے ہیں لیکن اسماء کے مسمیات نہیں مانتے, یعنی اللہ کو علیم قدیر بصیر سب مانتے ہیں, لفظ مانتے ہیں, ان الفاظ کا جو ملفوظ ہے وہ نہیں مانتے, نہیں مانتے معنی. اچھا یہی جہمیہ کا عقیدہ ہے. جہمیہ صرف عقل پرستی سے پیدا نہیں ہوئے, جہمیہ اعتزال سے بھی پیدا ہوئے ہیں, جہمیہ اشریہ سے بھی پیدا ہوئے ہیں, دونوں طرف سے پیدا ہوئے ہیں. آپ اس کی ایک مثال اور لے لیں. ایک بندے نے اپنا ملازم رکھا, اس کا کہا تم نے میرا سودا لے کے آنا ہے. اس کو جو ہے پیسے دیے, جا کے جو ہے نا چینی لے کر آؤ. گیا تو بات ہے کہ چینی جو ہے اس نے کہا تھا کہ بھی 250 روپے کی ملے گی, لے آنا. وہ بندہ جا کے جو ہے نا چینی جو ہے وہ 250 کی بجائے 251 روپے کی ہے. تو وہ آگے کہتا ہے جی بات ہے 250 کی نہیں مل رہی تھی تو پیسے واپس دے رہے ہیں. تو اگلا بندہ کہے گا تو بیوقوف ہے, 1.5 روپے کا اپنی عقل لالا نہیں سیکھوں. دیکھیں عقل کو نہ استعمال کرنے والا بندہ انتہائی نقصان دہ ہوتا ہے. کہا جاتا ہے کہ عقل مند دشمن سے بیوقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے. حالانکہ وہ آپ کا دوست ہے لیکن عقل کا استعمال نہیں کرتا, آپ کو دشمن سے زیادہ نقصان میں بچائے گا. تو اشاعرہ جو ہیں یہ معتزلہ کے رد عمل میں پیدا ہوئے, اور انہوں نے منہج یہ اختیار کیا کہ سرے سے آپ نے کسی چیز کے مفہوم میں جانا ہی نہیں ہے. آپ مفہوم میں جاتے ہیں تو فتنے پیدا ہوتے ہیں. تو تفویض جو ہے یہ اس میں اشاعرہ کا منہج ہے. ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کی بات آئی تھی, امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے منہاج السنہ 5ویں جلد کے اندر, 4تھی جلد کے اندر 4 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے, اس کے 4تھی جلد میں ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کے نظریات پر بحث کی ہے, اور ان کے بارے میں لکھا کہ وہ جہمیہ میں سے تھے, ان کے اندر تجاہم پایا جاتا تھا, وہ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت نہیں مانتے تھے, جہمیہ سے وجود مانتے ہیں صرف ایک صفت. اور ابن حزم کی کتاب الاحکام فی اصول الاحکام, اصول فقہ میں کتاب ہے, اس کے اندر یہ جو اصول فقہ میں بحث آتی ہے نا ظاہر اور نص, تو ابن حزم نے ظاہر کے تحت لکھا ہے کہ ظاہر وہ چیز ہے, وہاں انہوں نے بحث کی اللہ کے اسماء و صفات کی جو میں نے بھی بیان کی, کہ کہتے ہیں کہ وہ چیز جو کسی چیز کے لفظ سے مراد ہو اور اس کی مراد اس میں شامل نہ ہو, اس کو انہوں نے ظاہر قرار دی ہے. اور اسی منہج کی وجہ سے جو ان کا جو ہے ظاہر کے بارے میں موقف ہے, صفات کا انہوں نے انکار کیا. آپ فقہ میں آ جائیں نا تو کیا حدیث ہے جو بلوغ المرام کو شروع میں ہی ہے کہ لا یبولن احدکم فی الماء الدائم الذی لا یجری ثم یغتسل فیہ, اور فی روایت ثم یغتسل منہ, کہ ایک آدمی کھڑے پانی میں پیشاب نہ کرے. اب کھڑے پانی میں پیشاب نہ کرے, پخانہ کر دے, پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ ہاں ان کے یہاں پخانے کا مسئلہ کوئی نہیں ہے,
اسی طرح جو ہے احادیث میں آتا ہے کہ اگر سیال چیز کے اندر کوئی چوہا گر جائے تو وہ چیز تو ضائع کر دیں، اگر وہ جمی ہوئی چیز ہو تو اس کے ارد گرد جو چیز ہے وہ ضائع کر دیں، باقی چیز استعمال کر لیں۔ ابن حزم کے ہاں المحلہ میں بحث موجود ہے کہ اگر کتا گر جائے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، سور گر جائے پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، چونکہ حدیث میں چوہے کا ذکر ہے، بس کتے کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ یہ باقاعدہ اس کے اندر ظاہریت کا معنی یہ ہے کہ وہ اس کے اندر کلام کی گہرائی میں اتر کے کلام کے مقاصد پر غور نہیں کرتے، کلام کے مفاہیم ظاہر تک رہنے دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر ایک بندہ لوٹے کے اندر پیشاب کر دے یا کسی برتن میں پیشاب کر کے وہ ڈال دے جا کے کھڑے پانی میں، تو ان کے یہاں پھر غسل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ لا یبولن احدکم کی بات ہے۔ اب احدکم برتن نہیں ہے، اس نے تو برتن میں کیا نا، اور برتن نے پیشاب وہاں پھینکا، اب وہ پیشاب بندے نے تو نہیں کیا نا اس کے اندر۔ تو ابن حزم کہ ہاں ایسے مسائل ملتے ہیں۔ احادیث میں آتا ہے کہ بندہ جب جمعہ کی نماز میں پہنچے نا تو وقت سے پہلے آئے گا نا، جلدی آئے گا تو وہ اونٹ کی قربانی کے برابر ثواب ملے گا، پھر اللہ کو سنو میں کچھ لیٹ آتا تو گائے کی قربانی کے برابر ثواب ملتا ہے، اس کے بعد کوئی لیٹ آتا تو وہ اس میں نا پھر بکرے کی ذکر ہے، پھر مرغی کا ذکر ہے، پھر انڈے کا ذکر ہے۔ اب تمام محدثین اس حدیث کو لے کر آئے ہیں جمعے کے اندر جلدی آنے کے ثواب کے باب میں۔ اس حدیث میں قربانی کا مسئلہ بیان ہی نہیں ہو رہا، کسی نے اس کو کتاب الوضیہ میں داخل شامل نہیں کیا، کسی محدث کے یہاں شامل نہیں ہے۔ اس میں جو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی ہے کہ اونٹ کی قربانی کے برابر ثواب ملتا ہے، اس سے قربانی کا مسئلہ بیان کرنا مقصد نہیں ہے، قربانی کا حجم بیان کرنا مقصد ہے۔ پھر گائے کا ذکر آیا تو گائے چونکہ اونٹ سے چھوٹی ہوتی ہے، بکری اس سے چھوٹی ہوتی ہے، مرغی اس سے چھوٹی ہوتی ہے، انڈا اس سے چھوٹا ہوتا ہے۔ یہاں انڈا یا مرغی بطور قربانی کے طور پہ ذکر نہیں ہو رہا اس کا مسئلہ، وہاں اس کے ثواب کے حجم کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن چونکہ لفظ آ گیا ہے قربانی کا تو لفظ پکڑ کے بیٹھ گئے، اس کے الفاظ پہ پیرے ڈال دیے انہوں نے، اس کے لکیر کے فقیر بن گئے۔ یہ منہج ہے اشاعرہ کا عقیدہ میں، اور عام طور پہ جو عقیدے مشری ہوتے ہیں فقہ میں ظاہری ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا، اور عام طور پہ جو عقیدہ میں معتزلی ہوتے ہیں فقہ میں رائے پرست ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ یا اگر وہ فقہ میں رائے پرست ہوں تو عقائد میں آتے ہیں تو پھر عام طور پہ وہ اعتزال کی طرف چلے جاتے ہیں، یا فقہ میں ظاہر پرست ہوں تو عقائد میں آ کے شریعت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو بات ہماری ذرا دور چلی گئی۔ تفویض یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے اسماء یا صفات کے مفہوم میں داخل ہی نہ ہوں۔ جی کوئی بات آپ پوچھنے لگے تھے؟ جی ان کی جو اصول فقہ کی کتاب ہے ابن حزم کے الاحکام فی اصول الاحکام، اس میں ظاہر کی بات ذرا دیکھیں، یہی بات ابن حزم نے کی ہوئی ہے جو میں نے آپ کو بتائی نا، کہ ظاہر وہ کہتے ہیں ایسی چیز ہے جب اس کو بولا جائے تو اس سے اس کے لفظ سے مراد ہوں گے، اور وہاں مثال دی انہوں نے اللہ کے اسماء و صفات کی کہ اللہ تعالیٰ کے سمیع کا جیسے مثال انہوں نے دی، ان کا سمیع بدون سمع یہ ظاہر ہے، بصیر بدون بصر یہ ظاہر ہے، قدیر بدون قدرت یہ ظاہر ہے، ظاہر کی مثال یہ دی ہے۔ حالانکہ ہمارے ہاں یہ مراد قطعاً نہیں ہے، ہمارے ہاں ظاہر سے مراد لفظ سے اس کا مدلول اس میں شامل ہے، نص جو ہے وہ ذرا اس سے وسیع تر چیز ہوتی ہے، لیکن ظاہر کے اندر یہ کہنا کہ ظاہر کے اندر لفظ کا مدلول شامل ہی نہیں ہوتا، یہ ظاہریوں کا موقف تو ہے، اہل الحدیث کا موقف نہیں ہے۔ تو بہرحال ہم اپنی بات پر آئیں۔ امام مالک سے جب پوچھا گیا کہ استوا کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں تو انہوں نے یہ نہیں کہا بس استوا ہوتا ہے، بس مان لو اس کو، انہوں نے کیا کہا الاستواء معلوم۔ یہ کیا مطلب معلوم ان کا؟ نہیں، استوا کا جو مطلب لغت میں ہے، استوا کا جو مطلب لغت میں ہے وہ سب جانتے ہیں، اس کی تفویض نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ نے اس کی تفویض کر دی تو اللہ کے تعطیل ہوگی۔ جو بندہ اللہ کے استوا کے مفہوم کو نہیں بیان کرتا تو وہ ایمان کس پر لے کر آتا ہے؟ استوا پر ایمان لے کر آتا ہے؟ کس چیز پر ایمان لے کر آتا ہے؟ استوا پر یہ الف سین تا واو الف اور حمزہ پر ایمان لے کر آتا ہے کہ استوا کا جو مفہوم ہے اس پر ایمان لے کر آتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو سمیع مانتے ہیں، کیا مطلب؟ السمیع الذی لہ السمع لے کر آتے ہیں، الذی سمع پر ایمان تو نہیں لے کر آتے ہم، تو ہم کیا کہیں گے؟ معلوم مجہول بھی واجب کا مطلب وہ جو معلوم چیز ہے نا اس پر ایمان لے کے آتے ہیں نا، اور وہ معلوم چیز جو ہے نا وہ تفویض کے منافی ہے۔ تو الاستواء معلوم میں تفویض کا رد ہے، والکیف مجہول میں
اعتزال کا رد ہے، اگر اس میں اشریت کا رد ہے تو اس میں اعتزال کا رد ہے. دونوں چیزوں کا تو فرق سمجھیں. الاستواء معلوم والکیف مجہول. کیف کیا ہے؟ آپ نے مان لیا کہ میں بھی سمیع ہوں، اللہ بھی سمیع ہے، آپ بھی سمیع ہیں، لیکن لیس سمعہ کسمعنا. رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے میں کتاب ہے الفقہ الاکبر، عقیدے میں ان کی کتاب ہے الفقہ الاکبر متن طحاویہ. جیسے امام حنیفہ کا عقیدے میں لکھا گیا ہے، امام حنیفہ کی ایک اپنی کتاب بھی عقیدے پر، اس کا نام ہے الفقہ الاکبر. اس میں امام حنیفہ فرماتے ہیں وَهُوَ يَسْمَعُ كَنَسْمَعُ وَيَبْصُرُ كَنَبْصُرُ وَيَعْلَمُ كَنَعْلَمُ، اور بھی کافی سارے صفات، وَيَقْدِرُ كَنَقْدِرُ، جو صفات ہے ساری اس کے وزن پر اتارتے جائیں. لیکن پھر کہتے ہیں وَلَٰكِن لَيْسَ سَمْعُهُ كَسَمْعِنَا بَصَرُهُ كَبَصَرِنَا علمُهُ كَعِلْمِنَا کَلَامُهُ كَكَلَامِنَا. یعنی دو چیزیں ہیں. کیا کیا؟ ایک ہے الاستواء معلوم ولیکن لیس استواء نحن نستوی کنستوی کیستوی. استواء جو ہمارے لغت میں موجود ہے، جس کو ہم لغت میں استواء کہتے ہیں، مخلوق میں بھی ممکن ہے، لیکن اللہ کا استواء وہ وہی استواء ہے جو مخلوق کا استواء ہے، لیکن یہ اس کا بنیادی معنی ہے الاستواء معلوم لیکن ولیکن لیس استواءہ کاستوائنا. سمجھ آئی بات کی آپ کو؟ یہ میں اس پر اس سے زور دے رہا ہوں، اصل معنی چیز آپ کو سمجھانا ہے. تو الاستواء معلوم یا السمع معلوم یا الکلام معلوم، کوئی وصف آپ لگا دیں. العلم معلوم والکیف مجہول، بس دو چیزیں ہیں نا. اس کے بعد اگلی چیز کیا ہے؟ والایمان بھی واجب. اور ایمان جو ہے لفظ پر نہیں ہے، لفظ پر اس کے مسمیات، لفظ اور اس کے ملفوظات پر، دونوں پر ایمان ہے. صفہ اور اس کے وہ صفہ جس معنی پر دلالت کرتی ہے اس پر ایمان ہے. اور والایمان بھی واجب، ایمان واجب میں دونوں چیزیں شامل ہیں. اور والسؤال عنہ بدعۃ، مزید تفصیلات اور کفیات کے متعلق جانا اور وضاحت مانگنا، یہ سوال ہی غلط ہے، یہ بنیاد ہی غلط ہے. اللہ نے جو بتا دیا وہی جو بات ابن تیمیہ نے کہی تھی الحمویہ میں، مروہا کما جاءت بلا کیف، مروہا کما جاءت بلا کیف. آپ اس سے گزریں صفات سے جیسے وہ وارد ہوئی ہیں، اس کی کیفیت میں نہ پڑھیں. اگر آپ یہ سوال کریں اس کے اندر کوئی جو کیفیت کا سوال ہے تو سوال ہی غلط ہے. یہ ہے بس سوال عنہ بدعۃ. اور امام مالک نے کہا کہ فانت بدعی، اس کو مجلس سے نکال دیا تھا. شخص کو جس نے سوال کیا تھا نا، جواب دے کر اس کو مجلس سے نکال دیا تھا، اور تو بدعی ہے، فانت مبتدع، اخرج من هذا المجلس. امام مالک کا جو پورا جملہ وہ یہ ہے، الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان بھی واجب والسؤال عنہ بدعۃ فانت مبتدع اخرج من هذا المجلس. اس کو کہا تو یہاں سے نکل جا کیونکہ تو مبتدع ہے، ہم تیرے سے بیٹھ کے بات نہیں کریں گے. بیٹا یہ وہی چیز ہے جو قرآن پاک کی آیت لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر میں آئی ہے، وہ بھی پورا منہج بیان کرتی ہے توحید اسماء و صفات کے بارے میں. لیس کمثلہ شیء کا مطلب کیا ہے؟ جو امام حنیفہ کی بات ابھی بیان کی تھی الفقہ الاکبر میں، کہ وہ یسمع کا نسمع، یبصر کا نبصر، ٹھیک ہے نا، یقدر کا نقدر، جو بھی الفاظ ہیں ان کے، انہوں نے کافی ہے 10-15 صاف بیان کر کے، لیکن ساتھ کیا؟ ولیکن لیس سمعہ کسمعنا ولیس بصرہ کبصرنا ولیس خلقہ کخلقنا ولیس کلامہ ککلامنا ولیس قدرتہ کقدرتنا ولیس علمہ کعلمنا. تو یہ کیا معنی ہوا؟ لیس کمثلہ شیء، ٹھیک ہے. وَيَبْصُرُ كَنَبْصُرُ وَيَسْمَعُ كَنَسْمَعُ وَيَقْدِرُ كَنَقْدِرُ. یہ معنی کس کا ہے؟ وہ سمیع البصیر کا. دیکھو دو چیزوں کے یہاں اس بات ہے. سمع بصر کو اللہ تعالیٰ نے کہا، ساتھ ہی وہ قدر مشترک ہے، وہ قدر مشترک ہے، وہ قدر مشترک ہے. لیکن قدر مشترک کا مطلب مماثلت نہیں ہے، یعنی دو چیزیں ہیں، صفت کا اس بات ہے لیکن مماثلت کی نفی ہے. لیس کمثلہ شیء سے معطلہ نے بھی دلیل لی ہے اپنی. معطلہ نے دلیل یہ لی ہے کہ لیس کمثلہ شیء، کیونکہ اللہ تعالیٰ جیسی کوئی چیز ہی نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سمیع نہیں ہے، اللہ بصیر نہیں ہے، اللہ قدیر نہیں ہے. انہوں نے اسی سے ساری صفات کا انکار کر دیا. دلیل ان کی کیا ہے؟ لیس کمثلہ شیء. اور وہو السمیع البصیر سے دلیل لی ہے مشبہہ نے. وہ کہتے ہیں دیکھو اللہ بھی سمیع ہے،
فجعلناہ سمیعا بصیرا، سورہ دہر میں آتا ہے، اور وہو السمیع البصیر، تو اللہ بھی سمیع ہم بھی سمیع ہیں، تو تشبیہ ثابت ہو گئی۔ دونوں نے، معطلہ نے اور مشبیہ دونوں نے بات کا ایک ایک جز لے لیا ہے۔ اہل سنت والجماعت کے یہاں بات کے دونوں جز کو بیک وقت ثابت کرنا ضروری ہے۔ آپ کو ذرا قرآن و سنت کے اندر ہم یہ ثابت کر دیں کہ اللہ کے جو اسماء و صفات ہیں نا، بیان ہی وہ اسماء و صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا انسانوں کو بھی بیان کی ہیں۔ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ کے تعالیٰ کے اسماء اور انسانوں کے اسماء میں قدر مشترک نہیں ہو سکتی، وہ ان کو ہم جواب دینا چاہتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں قرآن پاک میں جا بجا موجود اللہ حی ہے۔ کہاں کا اللہ نے اللہ الحی ہے، الحی القیوم، ٹھیک ہے۔ اللہ علیم ہے، قرآن میں جگہ جگہ علیم کا لفظ ہے، قدیر ہے، رؤوف ہے، رؤوف ہے نا اللہ تعالیٰ کے اسماء میں، رؤوف بھی نام ہے، ٹھیک ہے نا، رؤوف، اللہ رؤوف ہے نا، رؤوف بالعباد، میں آیتیں نہیں پڑھ رہا، وہ آپ کے سامنے۔ رحیم، عزیز، عزیز کا لفظ ہے نا قرآن میں اللہ کے بارے میں، حکیم، سمیع، بصیر، ملک، ملک الناس، ٹھیک ہے نا، مومن، اللہ مومن ہے نا، المومن المہیمن۔ اس کے بعد جبار، الجبار، المتکبر۔ اچھا یہی سارے اسماء اگر آپ کو ہم دکھاتے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بھی بیان کیے ہیں۔ آئیے ذرا شروع کرتے ہیں۔ حی، اللہ حی ہے نا، الحی القیوم، انسان بھی حی ہے۔ یخرج الحی من المیت، حی کس کو کہا یہاں؟ انسان کو۔ اچھا جی، دوسری چیز کیا آئی تھی؟ علیم، اللہ علیم ہے نا، وبشرناہ بغلام، انسان کے بارے میں وبشرناہ بغلام علیم۔ اس کے بعد حلیم، اللہ کا نام ہے نا، قرآن حدیث میں ہے فبشرناہ بغلام حلیم، سورہ صافات میں۔ اس کے بعد رؤوف، اللہ کا نام ہے، رؤوف بالعباد، وکان بالمؤمنین رؤوف الرحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علی ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین، کس کو کہا گیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤوف کہا گیا، مخلوق ہے۔ بات آئی تھی سمیع بصیر کی، وہ السمیع البصیر، ابھی آپ نے آیت سنی، لیس کمثلہ شیء، اور فجعلناہ سمیعا بصیرا، سورہ دہر کی دوسری آیت ہے۔ اس کے بعد العزیز، اللہ کا نام آیا ہے نا قرآن میں، العزیز انسان کو بھی کہا گیا ہے، وقالت امرأۃ العزیز، امرأۃ العزیز، عزیز کس کا نام تھا؟ عزیز مصر کا۔ اس کے بعد اللہ کا نام کیا ہے؟ مومن، المؤمن، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، یہ مومن کس کو کہا گیا ہے؟ انسان کو۔ الجبار المتکبر کس کا وصف ہے؟ اللہ کا، کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، یہاں کون مراد ہے؟ مخلوق مراد ہے۔ تو بیٹا پھر کیسے آپ کہیں گے؟ ہم یہ کہیں گے کہ المسمی لیس المسمی کالمسمی، لیس المسمی کالمسمی، مسمی جو ہے وہ مسمی جیسا نہیں۔ مسمی کون ہے؟ اللہ، نام رکھنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ نے جو نام اپنا رکھا انہی چیزوں سے جو انسانوں کا بھی رکھا۔ مسمی، وہ مسمی اور اللہ مسمی، وہ دونوں ایک جیسے مسمی نہیں ہیں۔ یہ لیس کمثلہ شیء۔ اچھا بیٹا ابھی بات لے کے چلتے ہیں، علم کی بات آئی تھی۔ قوت اللہ کی صفت ہے، قوت۔ کچھ اور مثالیں لے لیتے ہیں، جیسے ان اللہ والرزاق ذو القوۃ المتین، یا ذو القوۃ مراد کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے نا۔ بیٹا ٹانگیں بند کریں۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوة، یہ جو ہے اللہ علیہ خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، کس قوت کی بات ہو رہی ہے؟ انسانوں میں۔ اچھا یہ جو دعا استخارہ ہے، اس میں بڑی یہ چیز جمع ہوئی ہے۔ دعا استخارہ کے الفاظ کیا ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا سکھائی؟ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، یہاں بھی علم کا مراد کون سا علم ہے؟ اللہ کا علم۔ واستقدرک بقدرتک سے مراد کون سی قدرت ہے؟ اللہ کی قدرت۔ واسألک من فضلک العظیم، لیکن آگے کیا؟ فإنک تقدر، یہ ولا اقدر کون سی قدرت ہے؟ یہ انسانی قدرت ہے۔ اللہ تیری قدرت جو ہے وہ میری قدرت نہیں ہے، یعنی لیس قدرتہ کقدرتنا، جب امام حنیفہ نے کہا فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم، یعنی ایک اللہ کا علم ہے، ایک ہمارا علم ہے۔ علم ہمارا بھی ہے، ایک اللہ کا بھی علم ہے، لیکن وتعلم جو تیرا علم ہے، ولا اعلم وہ میرا علم نہیں ہے۔ وانت علام الغیوب، اللہ کا علم تو علام الغیوب والا علم ہے نا، اور ہمارا علم جو ہے علام الغیوب والا علم نہیں ہے۔ ہمارا علم جو ہے وہ انسان، مثلا ہم یہ دیوار کے ادھر دیکھتے ہیں، اللہ کی رویت دیوار کے ورے بھی اسی طرح جیسے ادھر ہے۔ ہم آگے دیکھتے ہیں، اللہ کا پیچھے دیکھنا بھی ایسے جیسے ہم آگے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔
اللہ تعالیٰ کی رویت جو ہے اس کی مثال دی نہیں جا سکتی. انسان کی رویت تو اس کی کوئی بہت چھوٹی سی مثال ہے معلوم معنی کی حد تک. اللہ تعالیٰ بھی دیکھتا ہے جیسے انسان دیکھتے ہیں. اچھا اسی طرح بیٹا ویسے اس کی نا بڑی لمبی اس نے بحث کی ہوئی ہے. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، یہ کون، اس سے مراد کون ہے؟ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. یہ کون ہے؟ انسان ہے نا. لَذُو عِلْمٍ، انسان کو لذو علم کا ہے نا. دیکھیے لیکن کہتا ہے شارح کہتا ہے کہ لَيْسَ الْعِلْمُ كَالْعِلْمِ وَلَا الْقُوَّةُ كَالْقُوَّةِ وَلَا الْعِلْمُ كَالْعِلْمِ وَلَا الْبَصَرُ كَالْبَصَرِ وَلَا السَّمْعُ كَالسَّمْعِ وَلَا الْقُدْرَةُ كَالْقُدْرَةِ. یہ ہے معنی لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ. اچھا میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو آج یہ بھی بتا دوں کہ وہ یہ جو بدعتی فرقے ہیں یہ اللہ کی کتنی صفات مانتے ہیں اور ہم ان کا رد کیسے کریں گے. لیکن میں پہلا موضوع اس میں ابھی تک پورا نہیں ابھی تک ہوا میرے ذہن میں. کچھ باتیں میں چاہتا ہوں آپ کو وہ بھی بیان کی جائیں. میں بات یہ کی تھی آپ سے ابھی کچھ دیر پہلے آیتیں بیان کرنے سے پہلے، قدر مشترک کا اس بات کرنا پڑے گا. بات یہ کی تھی قدر مشترک کا اس بات کرنا پڑے گا. اگر قدر مشترک کو نہ مانا جائے، ہم یہ رد کر رہے ہیں معطلہ قدر مشترک ہی مانتے. وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ بھی سمیع ہو جائے جیسے بندہ سمیع ہے تو پھر کیا لازم آئے گا؟ شرک. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارا کہنا یہ ہے کہ اگر قدر مشترک کا آپ انکار کر دیں نا تو پھر انسانوں کے لیے اللہ رب العزت کا بیان یا کلام کرنا ممکن ہی نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں. اس بات کو میں سمجھانا چاہتا ہوں. یہ جو جملہ بھی بولا ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ خود اس دنیا کا حصہ نہیں ہے نا. اللہ اس دنیا کا حصہ نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ہم سے باتیں کرنی ہیں. اللہ تعالیٰ کی زبان ہماری زبان کی طرح نہیں. ہماری زبان مخلوق، اللہ کی زبان مخلوق نہیں ہے. اب اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کے اور اپنے درمیان کو قدر مشترک قرار نہ دیں تو بات نہیں ہو سکتی. یہ بات سمجھ آتی ہے آپ کو؟ مثلا اللہ تعالیٰ اگر کوئی ایسی زبان میں گفتگو شروع کر دے جو زبان انسانوں کی زبان ہی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اپنی بات انسانوں تک کلمہ کن کے ذریعے تو پہنچا سکتا ہے. ہم بات کر رہے ہیں نارمل طریقے سے. اللہ تعالیٰ کلیم ہے نا. اللہ نے کلام فرمایا قرآن میں. کس زبان میں کلام فرمایا؟ عربی زبان میں. کیوں؟ انا انزلنا قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے. تو اللہ کی عربی اور ہماری عربی یہ قدر مشترک ہے. اللہ نے غیبیات کو بیان کرنا فرض کریں. اللہ نے غیبیات کو بیان کرنا ہے. مثلاً غیبیات میں جنت ہے، ہمیں جنت کی نعمتوں کے بارے میں اللہ نے بتانا ہے. اگر قدر مشترک کا قاعدہ نہ مانے تو اللہ آپ کو جنت کا کوئی سا بیان ہی نہیں کر سکتے. وہ نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ ہم بات کریں. میں ایک نارمل بات کروں، عام بات کروں. قرآن پاک کی صورت واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے جنت کے اوصاف بیان کرتے کیا فرمایا؟ کیا آیت ہے؟ وَأَصْحَابِ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابِ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ. سدر کیا ہے؟ بیری. وَطَلْحٍ مَنضُودٍ یہ کیا ہے؟ کیلے. وَظِلٍّ مَمْدُودٍ یہ کیا ہے؟ سایہ. وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ یہ کیا ہے؟ پانی. وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ فواکہ کیا چیز ہے؟ کیا ہے؟ پھل. کیا ہے لغت میں بتائیں نا. یہی آم ہے، سیب ہے، اور جو بھی ہے، کھجوریں ہیں. ہاں یہ تمام پھل سارے شامل ہو گئے نا. وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ وَفُرُوشٍ مَرْفُوعَةٍ. یہ فروش کیا ہے؟ بسترے، آرام گاہیں. وَفُرُوشٍ مَرْفُوعَةٍ اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً. اچھا آگے کیا؟ وَفُرُوشٍ مَرْفُوعَةٍ نہیں، وَفُرُوشٍ مَرْفُوعَةٍ کے بعد کیا ہے؟ نہیں وہ آگے جا کے وَفُرُوشٍ مَرْفُوعَةٍ کے بعد ہی ہے اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا. یہ عُرُبًا أَتْرَابًا سے مراد کون ہے؟ حوریں ہیں نا. اور عرب کہتے ہیں ابری چیز کو. تو عورت کی جوانی جو ہے نا اس کے سینوں کے نمایاں ہونے سے ہوتی ہے. تو عُرُبًا سے مراد وہ حوریں ہیں جن کے اندر جنسی کشش بہت زیادہ ہے. تو عُرُبًا أتْرَابًا کہہ کے ان کی طرف اشارہ ہے. اب وہ عورتیں ویسے تو ان کی مثال اگر دیں تو دنیا سے مثال دی نہیں جا سکتی. ایک دفعہ وہ دنیا کی طرف جھانک لیں تو دنیا کے اندر جو ہے خوشبو کو بھی ختم نہ ہو. مثال تو ایسی ہے، اور یہ بھی مثال ہی ہے. اس سے زیادہ آپ کو بیان نہیں کیا جا سکتا اس کے بارے میں. حور کے بارے میں وہ بیان کر دیا جو بیان کرنا ممکن تھا قدر مشترک کے ساتھ، اور جو بیان کرنا ممکن نہیں تھا اس کے بارے میں کہہ دیا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ. تو میں بتا ہی رہا تھا اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا نا قرآن پاک میں نے بھی کچھ بیان کر دیا آپ کے ساتھ، کیلوں کا ذکر کیا. لیکن قرآن پاک میں ہے کہ یہ شروع میں ہی پہلے پارے میں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. اس کا کیا مطلب ہے؟
وہ تو بھی متشابہ کا مطلب کیا ہے؟ اور ان کو اس سے ملتے جلتے بھی بڑے پھل پیش کیے جائیں گے۔ یہ کون سے پھل ہیں؟ یہ جو ملتے جلتے، ان کا تعارف نہیں کروایا آپ کو، یہ وہ ہیں جو دنیا میں موجود ہی نہیں ہیں، اور چونکہ وہ دنیا میں موجود نہیں ہیں اس لیے ان کا تذکرہ کرنا ممکن نہیں ہے، اور جن کا تذکرہ کر دیا ہے وہ بھی بطور مثال تذکرہ کی ہے۔ اس کے بارے میں قاعدہ ہے کہ دنیا کے پھل کفیت معلوم ہے، شے معلوم ہے، لیکن اس کا کیف مجہول ہے، اور جن کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے وہ ولا تقف ما لیس لک بعلم میں شامل ہے، یا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا میں داخل ہے۔ اس کے لیے کیا آیت ہے؟ وہ تو بھی متشابہ۔ اچھا اب جہنم کی طرف آ جائیں، وہ بھی غیبیات میں سے ہے۔ سورہ صاد میں جہنم کے مختلف اوصاف کا تذکرہ ہے۔ کیا ہے وہاں؟ قرآن ذرا دیجیے۔ جہنم کا بڑا تذکرہ ہے قرآن میں نا، آپ جانتے ہیں، بتایا وہ ازدے ہوں گے، قبر، عذاب قبری غیبیات میں سے ہے۔ جہنم کے اندر جو ہے اس کی تفصیلات جتنی ہیں وہ ساری آپ کو سمجھ آتی ہیں نا، وہ آپ کی دنیا کی ہی چیزیں ہیں جو دنیا کے اندر آپ قدر مشترک کے طور پہ بولتے ہیں۔ سورہ صاد میں ان ساری چیزوں کو تذکرہ جب کیا نا، تو میں کچھ وہ تذکرہ کر دوں جو سورہ صاد میں تذکرہ، پھر اس کے بعد وہ اگلی آیت پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھانا آسان ہو جائے۔ ہاں جی، یہ ہے نا ھذا ذکر وان للمتقین لحسن مآب، یہ جنتی کا ذکر ہوا نا پہلے، جنات عدن مفتحۃ لهم الابواب، مفہوم معلوم ہے، متقین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب وعندهم قاصرات الطرف اتراب ھذا ما توعدون لیوم الحساب۔ یہ سارا کچھ تو پتہ ہے نا آپ کو، یعنی معلوم ہے۔ اس کے بارے میں آگے وہ تو بھی متشابہ ہے، ان ھذا لرزق لا ما له من نفاد۔ اچھا آگے ھذا وان للطاغین لشر مآب، اب یہ کھولتا ہوا پانی جو ہے، اب یہ معلوم چیز ہے، آپ جانتے ہیں جہنم یصلونھا، جہنم کو آپ جانتے ہیں، جہنم کی تفصیلات آ گئی ہیں نا۔ فبئس المہاد ھذا فلیذوقوا حمیم وغساق۔ غساق کیا چیز ہے؟ یہ پیپ ہے نا، وہ پیپ، اور وہ جو جب زخم سے جب بندہ کسی کو جلایا جائے آگ میں تو اس کی جیسے جسم سے پانی اور پرس اور وہ خون اور جو کچھ نکلتا ہے، یہ ہے نا غساق۔ اچھا اب یہ تو آپ کو بتا دی ہیں کفیتیں، تفصیلات بڑے ہیں اس کی، یہاں چند تفصیلات بیان ہوئی ہیں قرآن میں بڑے۔ وَأُخَرُ مِن شَكْلِهِ وَآخَرُ مِن شَكْلِهِ، اوخر قرات ہے متواتر قراتوں میں سے، وَآخَرُ مِن شَكْلِهِ أَزْوَاج، اور اس طرح کے اور بھی بہت سارے عذاب ہیں۔ یہ کون سے عذاب ہیں جن کا تذکرہ نہیں کیا؟ یہ وہ والے عذاب ہیں جو دنیا میں بیان نہیں ہو سکتے، جن کی دنیا میں مثال موجود نہیں ہے۔ عذاب کی وہ شکلیں، آپ جن عذابوں کو جانتے ہیں نا، وہ والے عذاب و تکلیفیں ہیں جو دنیا میں آپ نے مشاہدہ کی ہوئی ہیں، اور جن کا آپ نے مشاہدہ کیا ان کا قدر مشترک بیان کیا، اور قدر مشترک بیان کر کے کیا کہہ دیا کہ نہیں ان کو بیان کر کے کہہ دیا کہ وہ ازدہ ہوگا، لیکن وہ ازدہ دنیا کے ازدے جیسا نہیں ہے۔ وہ آگ ہے، اس کی مثال یہ ہے کہ وہ دنیا کی آگ جیسی نہیں ہے۔ وہاں کے پھل جنت کے بیان کر کے کہہ دیا کہ پھل تو کیلا ہی ہے، لیکن جنت کے کیلے کی دنیا کے کیلے سے کوئی مثال نہیں بنتی۔ آگے بتاؤں، جنت کے اندر جو حور ہے، اب حور کہنے کو عورت ہے دنیا کی، لیکن دنیا کی عورت سے حور کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اس کے جو اوصاف آتے ہیں اس کا کوئی آپس میں مماثلت نہیں بنتی۔ تو غیبیات کے اندر بنیادی قاعدہ قدر مشترک کا ہے، اور اس کو منطق بھی مانتی ہے۔ منطق میں ایک تصور ہوتا ہے کلی کا، کلی، اور ایک ہوتا ہے جزئی۔ کلی اور جزئی میں کیا فرق ہے؟ یہ عام طور پر منطق کی کتابوں کو شروع میں بات آ جاتی ہے کلی کی۔ کلی ہوتی ہے وہ چیز جو ایک عمومی ہو، مطلق ہو، عام ہو، تصور ہو۔ تصور ہوتا ہے خیالی چیز، اس کو کہتے ہیں کلی۔ اسی سے ہمارے ہاں جب ریاضی آپ پڑھتے ہیں تو کلیہ، ریاضی کے کلیات، کلیہ کہتے ہیں قاعدے کو۔ قاعدہ ہمیشہ کلی ایک ایسا ضابطہ ہوتا ہے جو عام ہوتا ہے، مطلق ہوتا ہے، مشترک ہوتا ہے۔ مثلا گاڑی یا قلم، قلم سے مراد، آپ کو میں نے قلم بولا تو آپ کے ذہن میں فوراً خیال آ گیا نا کہ قلم سے مراد کیا ہے، یہ سارے قلم، یہ قلم ہے۔ یہ کلی میں جب آئے گا تصور میں، اچھا اس کے ساتھ دوسرا لفظ ذہن میں رکھ لیں، منطق کے اندر تصور اور تصدیق۔ تصور کہتے ہیں وہ چیز جو خیالی ہو، تو قلم کا تصور کیا ہے؟ وہ ایک ایسا لمبا یا ڈنڈا ہوتا ہے، اس کے آخر میں کوئی نب ٹائپس نکیلی چیز ہوتی ہے، جب وہ اس کو ایسے پھیرتے ہیں تو لکھتی ہے۔ یہ تصور ہے قلم کا۔ لیکن خارج میں جو چیز پائی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں تصدیق۔ تصور ہوتا ہے ذہنی، تصدیق ہوتی ہے خارج میں پائی جانے والی چیز، اور وہ ہوتی ہے جزئی۔ یہ جزئی ہے، یہ قلم اور یہ قلم یہ ایک نہیں ہے۔
قاعدہ یہ ہے مناطقہ کا کہ کلی میں عموم ہوتا ہے، اشتراک ہوتا ہے، اور کلی میں اطلاق ہوتا ہے، اور جزئی ہمیشہ جو ہے متعین ہوتی ہے، مخصوص ہوتی ہے، اور غیر مشترک ہوتی ہے۔ سب مناطقہ مانتے ہیں اس کو۔ اس قاعدے کو جب لاگو کریں گے آپ اللہ کے اوپر، کہ جب اللہ کے بارے میں بات آئی ہے، جنت کے بارے میں بات آئی ہے، جہنم کے بارے میں بات آئی، کوئی بات آتی ہے تو وہ ایک کلی ہوتی ہے، اور وہ کلی آپ کے یہاں معلوم ہوتی ہے آپ کی لغت کے اندر، اور اس کے معلوم ہونے کے ساتھ آپ کے ذہن میں ایک مشترک تصور آ جاتا ہے، جیسے علم، اللہ کے بارے میں علم کی بات آئے گی تو فوراً آپ کے ذہن میں علم کے تمام اجزاء آ جائیں گے۔ لیکن جب خارج میں بات کی جائے گی اللہ کا علم، تو وہ لا یماثل علم المخلوقی، وہ جزئی ہے، اور جزئی جو ہے یہ ہمیشہ غیر مشترک مخصوص معین ہوتی ہے۔ جیسے ابھی میں نے بات کی، قلم ایک عام چیز ہے، دنیا کے تمام قلم اس کے اندر آ جاتے ہیں، جب قلم کی آپ تعریف کریں گے ایک کلی ہے یہ، لیکن جب آپ خارج میں کسی قلم کو پکڑ کے بات کریں گے نا، تو یہ جو قلم ہے جو میں نے ابھی آپ کو پکڑایا تھا، یہ والا قلم صرف یہی والا قلم ہے، یہ والا قلم، حتیٰ کہ یہی والا قلم اگر مار کر آپ دفتر سے دوسرا لیں وہ دوسرا قلم ہوگا، وہ اور یہ قلم ایک نہیں ہے۔ یعنی انسان یہ کلی ہے۔ انسان بولتے ہیں آپ کے ذہن میں کیا آ جائے گا؟ جو بولتا ہے، جس کے کان ہوتے ہیں، جس کی آنکھیں ہوتی ہیں، جس کا چہرہ ہوتا ہے، جس کا جسم ہوتا ہے، ہاتھ ہوتے ہیں، پیر ہوتا ہے۔ انسان بولتے ہیں، دنیا کے جو اربوں انسان ہیں وہ ایک کلی کے اندر خود بخود آ جاتے ہیں۔ لیکن جب خارج میں بات کی جائے، مثلا ان کے بارے میں یا میرے بارے میں یا آپ کے بارے میں، تو ان کے بارے میں بات کی جا رہی تو ان کے ساتھ کسی دنیا کے انسان کا اشتراک نہیں ہے، یہ خاص متعین ہے۔ گاڑی کی بات کریں، کار کا نام بولتے ہی آپ کو سمجھ ساری گاڑیاں آ جائیں گی، وہ باہر میری گاڑی کھڑی ہے، اس گاڑی کی جو ہے وہ مہران ٹویوٹا کمپنی نے یا سوزوکی کمپنی نے مہران، ہر مہران گاڑی جو ہے نا وہ دوسری گاڑی سے مختلف ہے، حتیٰ کہ تمام مہران گاڑیاں جن کا کلر ایک ہے، خاص مثلا بلو کلر کی ہے مہران گاڑی، ہر بلو کلر کے مہران گاڑی دوسری بلو کلر کی مہران گاڑی سے مختلف ہے۔ خارج میں ہر بندہ اپنی گاڑی کو دیکھ کے پہچان لیتے ہیں، وہ مختص معین ہوتی ہے۔ تو قاعدہ یہ ہے قدر مشترک کا قاعدہ، یہ میں آپ کو عقل سے دلیل دے رہا ہوں ساری بات کی، یہ باقاعدہ اہل سنت والجماعت نے جس بات کو کتابوں سے ثابت کیا اس کو عقل سے بھی ثابت کیا ہے۔ عقل اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ جو کلی ہوتی ہے وہ ہمیشہ عام ہوتی ہے، اور جو جزئی ہوتی ہے ہمیشہ خاص ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء جو ہیں یہ کلی ہیں، انسانوں کے اسماء ایک کلی ہیں، لیکن جب خارج میں ان کا اطلاق ہوگا کسی فرد پر، اللہ کی بات تو بعد میں ہے، میرا سما، آپ کا سما، آپ کا سما، یہاں بیٹھے جتنے افراد سمیع ہیں ہر ایک کا سما دوسرے کے سما سے مختلف ہے۔ میرا علم، ان کا علم، آپ کا علم، آپ کا علم، ساروں کا علم آپ ملا لیں، ہر ایک علم کا درجہ دوسرے کے علم سے مختلف ہے۔ دنیا میں جزئی، جب آپ خارج میں افراد پہ بات کریں گے تو کسی کا علم کسی کے علم کے مشابہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بالاولیٰ کوئی مشابہت نہیں ملتی نا، انسانوں کے علم کے ساتھ کسی کی کوئی مشابہت نہیں ملتی۔ تو جب یہی ضابطہ ہے تو اللہ کے بارے میں آتے قاعدہ کیسے ٹوٹ سکتا ہے؟ اور قدر مشترک جو ہے یہ لازم ہے، اگر قدر مشترک نہ ہو تو بیان اشیاء ممکن ہی نہیں ہے۔ ثابت ہوا کہ اگر اشتراک نہ ہوتا تو اللہ کا کلام ہی نہ ہوتا۔ یہ اللہ کے جو اسماء و صفات اللہ نے آپ کو بتائے ہیں، اگر ہم میں سمیع، بصیر یا علیم یہ مفاہیم ہمارے یہاں معروف نہ ہوتے ہیں نا، جو ہمارے بارے میں اللہ نے بولے، اگر ہم اس کو جانتے نہ ہوتے تو اللہ کبھی یہ آپ کو بتا ہی نہ سکتا کہ بات ہے کہ اللہ علیم ہے تو علیم کا مطلب کیا ہے۔ پھر آپ علیم کو جانتے ہیں تو اللہ نے جب کہا نا کہ اللہ علیم ہے تو آپ کو پتا چلا کہ علم سے مراد کیا؟ جاننا۔ اب اللہ نے کہہ دیا کہ لیسا کمثلہ شیء، کہ علم تمہارے علم جیسا نہیں ہے۔ مشترک جو ہے نا یہ تعطیل، اور قدر مشترک کے بعد لیسا کمثلہ شیء کا قاعدہ جو ہے یہ تمثیل کی نفی ہے، یہ تمثیل کی نفی ہے۔ بس اسی بات کو جو ہے وہ آپ ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ یہاں سے ہم اللہ رب العزت چاہتے پھر اگلے جب سبق شروع کریں گے نا یہاں سے شروع کریں گے، اور پھر انشاءاللہ ان باتوں کو اس بات کو لے کر میں آپ کو بتاؤں گا آگے چل کے کہ اسماء و صفات میں جو لوگ گمراہ ہوئے ہیں اصل میں ان کی گمراہی کی وجہ یہی چیزیں ہیں، وہ ان باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں، اور وہ اپنے تئیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ شرک سے پاک کر رہے ہیں، حالانکہ خود وہ سب سے بڑے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے گستاخ ہیں۔ اس لیے جو ہے ہمارا پورا معنی جو ہے الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان بھی واجب میں آ جاتا ہے، یا لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر میں آ جاتا ہے، اور یہ منہج ہمارا جو ہے یہ عقلی طور پر بھی جو ہے وہ ثابت شدہ ہے، اور میں نے آپ کو اس کو عقل سے جو ہے وہ ثابت کر کے دکھا دیا۔ یہ شارح نے اس مثال یہ بھی دی ہے، وہ بتانا آپ کو میں ذکر نہیں کر سکتا۔ بچہ ہوتا ہے نا چھوٹا سا، ہوتا ہے تو 1 سال 1.5 سال کا جب ہو جاتا ہے اس کو آپ مفردات کی کرتے ہیں،
قاعدہ لے لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں بیٹا اللہ. اب اللہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ایک اس کا تعارف، ورنہ اللہ تعالیٰ کو بچہ بھی اس کا اتنا بتاتے ہیں کہ تمہارا بے سے بکری کیا ہوتا ہے، بے لکھ کے کی شکل بنائی ہوتی ہے. بچے کے ذہن میں تصور لاتے ہیں بیٹا یہ بکری اس کو کہتے ہیں، لفظ بول کر اس کے ذہن میں تصور لایا جاتا ہے. تے سے تتلی، تتلی کا تصور دکھا دیتے ہیں. سے ثمر کہہ کے پھلوں کا ایک تصویر دکھا کے اس کے ذہن میں تصور لے آتے ہیں. بچہ جو ہے جب مفردات اور ان کے معنی جان لیتا ہے، اب آئندہ دنیا میں وہ کلام کرنے کے قابل ہوتا ہے. انہی الفاظ کو پکڑ کر وہ اپنا جملہ تشکیل دے کر اپنی ماں سے بات کرتا ہے، معاشرے سے بات کرتا ہے. اگر اس کو بنیادی الفاظ کا معنی ہی نہ پتہ ہو، جس کو قدر مشتری کہتے ہیں، تو کبھی دنیا میں کوئی انسان دوسرے انسان سے کلام نہ کر سکے. تو جب انسانوں سے کلام کرتے ہیں قدر مشتری کی بنیاد پر، تو اللہ رب العزت نے بھی انسانوں سے انسانوں کے انداز میں بات کرنے کا ارادہ کیا. اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو کسی اور انداز میں بات کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے وہ چیز جو انسانوں کے عقل کے تحت آتی ہے اس انداز میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے معاملہ کیا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ذہنوں میں تصورات بٹھائے، اور تصورات وہی لیے جو تصورات انسانوں میں قبل ازیں موجود تھے، لیکن لینے کے بعد کیا کہہ دیا شیء. تو بات ساری واضح ہو گئی. دو ہی کام کرنے ہیں، تصورات ہمارے ذہن میں بٹھائے ہیں، ان کا ہم اور ان کا اقرار کرنے کے بارے میں تمثیل، تشبیہ اور اسی طرح جو ہے تعویل جو ہے ہم اس سے اپنے آپ کو بچائیں. ان دو چیزوں میں ہے، یا آپ اس کے بنیادی تصور سے لا علم ہو، یا آپ اس کے بنیادی تصور سے تو علم ہو لیکن آپ اس کے تجاوز کر کے اس کی تشبیہ، تمثیل یا تعویل یا تکییف میں پڑ جائیں. یہ بنیادی طور پر خرابی ہے. ان دو انتہاؤں کو آپ سمجھ لیں تو اشریعت اور اعتزال دونوں کی خرابی جو ہے وہ آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی. باقی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے گا تو اس موضوع کو انشاءاللہ ابھی ایک لیکچر میں اور پورا کریں گے. ابھی ایک لیکچر اس پر انشاءاللہ ہم اور دیں گے. ابھی یہ باتیں اس میں کچھ باقی ہیں، تو یہ اسماء و صفات کے بارے میں جو باتیں آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا سینہ کھول دے اور ہمارا منہج جو ہے ہمیں جو ہے وہ واضح فرما دے. بالکل عقلی آگے بتاؤں، پورا عقلی منہج ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو بات بھی ہمیں سمجھائی ہے وہ ہماری عقل کے تابع ہے، یعنی ہمارے عقل کے تحت آنے والی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی باتیں جو ہیں ان کے اوپر ہماری عقل حاکم نہیں ہے بس. لیکن اللہ تعالیٰ جو معاملہ ہم سے کرتے ہیں وہ عقل کے مطابق کرتے ہیں. ہمارے عقل اور ہمارے دنیاوی معیارات کے وہ مطابق ہی ہوتے ہیں.